बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट रूम में खुश आमदीद। मैं उसामा जाहिद हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता शब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी रुकन शुरा सरवर शाह सैफ़ी साहब की एक ऑडियो मेरे तक पहुँची, जिसमें वो क्या कह रहे हैं। पहले मैं आप तक वो रखूँगा, फिर उस पर हम तफसीली बातचीत करेंगे कि इसके पीछे क्या सूरत हाल है। दूसरा, आज के प्रोग्राम के दूसरे सेशन में ईरान इसराइल मुज़ाकरात के हवाले से क्या पेशरफ्त है, इस हवाले से तज्ज़िया देंगी आयशा नुमान, हमें ज्वाइन करेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन पे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चूँकि एक ऐसी जमात जो कि बनने से लेकर आज तक, अभी की डेट तक मुसलसल परेशानियों का शिकार रही, ऑपरेशन होते रहे। हर दौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान को जेलों में डाला गया, उनके ख़िलाफ़ फोर्थ शेड्यूल जैसे मुकदमे बनाए गए, उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, उनकी क़यादत को पाबंद सलासल रखा गया। लेकिन हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जितने बड़े ऑपरेशन का सामना करती है, उससे दुगनी पोजीशन के साथ वापस भी लौटती है। और एक ऐसी सियासी जमात जिसकी एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तहरीक इंसाफ के बाद अगर मैं रोड मैप की बात करूं, रोड पर अगर गिरफ्त है किसी की, तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम आता है। एहतजाज हों, जलसे हों, जुलूस हों, बहुत बड़े बड़े जलसे हों के रिकॉर्ड कायम करने में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने मिसाल आप है। पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाजा भी इलामा खादिम हसन रिजवी साहब का अदा किया गया। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान के साए में जहां बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों ने बड़े बड़े जलसे किए, उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाज़े अपना एक मकाम रखती है। अब चूँकि 13 अक्टूबर चूँकि मुरीद के ऑपरेशन होता है, उसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक दफ़ा फिर मुश्किलात का शिकार होती है। और हम देखते हैं कि उनकी तमाम क़यादत इस वक्त जबरी तौर पे गुमशुदा है, और कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, आया कि उन्हें किन हालात में रखा गया है, इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। तमाम क़यादत को 13 अक्टूबर की रात गिरफ़्तार किए जाने की इतलात थी, और इस हवाले से कुछ शख्सियात को मंज़र-ए-आम पे लाया गया, जिनमें इलामा फ़ारूक हसन कादरी साहब हैं, जिनको सामने लाया गया। फ़िलहाल बाकी तमाम क़यादत इस वक्त उनका कोई अता पता नहीं है। इस हवाले से और भी बहुत सारी शख्सियात हैं, अगर मैं नाम लूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन चूँकि हम बात करने जा रहे हैं जो मौजूदा ऑडियो रिकॉर्डिंग है पीर सरवर सैफ़ी साहब की, सैफ़ी साहब क्या कह रहे हैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में, पहले ये समाअत कीजिएगा, फिर इस तफसीली बात करते हैं। यार ना तो वो हथ कोई ढिला कर रहे ने ते ना कोई बहन की सूरत ही बन रही ना। वो कहते ने असी बैठते हैं लेकिन माइनस साध रिजवी करो ते ना कायम मकाम अमीर का ऐलान करो, ये असी करने वास्ते तैयार नहीं है, उंज वो बहन वास्ते तैयार नहीं। अगे हुण देखो कोई 4 दिनों होर कोई फर्क पै जाए तो फिल वक्त यह कंडीशन है। वेलकम बैक। जिस तरह से आपने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी है, जिसमें इससे वाज़े ये सामने आ रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदियाँ इस सूरत में हटाई जाएंगी। इंतज़ामिया का ये मुतालबा है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी को उनकी इमारत से हटाया जाए। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी चूँकि नौजवान अमीर हैं, अपने वालिद की वफ़ात के बाद उनके वालिद इलामा खादिम हसन रिजवी जिस तरह से नज़रिए को लेकर चल रहे थे, उनके बाद एक ये अलमिया था कि बहुत सारे लोग उनकी जाने के बाद कहते जी वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनकी ज़िंदगी में शायद वो कदर नहीं कर पाए, ये एक अलमिया है। बहरहाल उसके बाद कहा गया, ये एक और बयानिया सामने आया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। चूँकि इलामा खादिम हसन रिजवी इस दुनिया में नहीं रहे, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मज़ीद वजूद जो है वो नज़र नहीं आता। लेकिन उनके बेटे हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जिस तरह से पूरे मुल्क के अंदर एक मजबूत कैंपेन चलाते हैं और करिया करिया नगर नगर जाते हैं,
تحریک لبیک پاکستان کا جھنڈا تھامے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کا ویلکم کرتے ہیں اور اپنے والد کا نظریہ لے کے وہ ایک دفعہ پھر سٹیج پر چڑھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو ایک غیر معمولی صلاحیت کر چکی تھی پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں، وہ ایک مضبوط جماعت بنتی ہے۔ وہ نہ صرف مضبوط جماعت بنتی ہے بلکہ پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت شمار ہونے لگتی ہے۔ روڈ گرفت کی بات کریں تو پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت سامنے آتی ہے۔ سوشل میڈیا گرفت کی بات کریں تو تحریک لبیک پاکستان دوسری بڑی سیاسی جماعت سامنے آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا تمام سیاسی سٹرکچر تباہ کر بیٹھی ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو پہلی سندھ کی جماعت کہلائی جاتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کا پنجاب میں صفایا کرنے میں تحریک لبیک پاکستان کا کلیدی کردار رہا۔ تحریک لبیک پاکستان نے مسلم لیگ نون کے تمام ووٹوں کا صفایا کر دیا۔ اپنے ہی ہم مسلک بہت سارے گروپس کی جانب سے مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا، چونکہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر ایک نوجوان حافظ تھے، اس حوالے سے ان کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ جماعت کے اندر اور باہر سے بہت دفعہ یہ کوششیں بھی ہوئیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ ان تمام خبروں کا عینی شاہد میں بھی ہوں۔ اس حوالے سے بہت بڑی جو شخصیات ہیں تحریک لبیک پاکستان کی، ان کے منہ سے میں نے خود یہ سنا کہ اب مزید حافظ سعد حسین رضوی کو امارت کے عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات بڑے عرصے تک ایک راز میں رہی، اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان شخصیات کے نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایک نیا ابہام پیدا ہوتا ہے، لیکن جماعت کے اندر اور باہر سے یہ بڑی دیر سے کوشش ہوتی رہی ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی کو ان کی امارت سے ہٹا دیا جائے، اور اس حوالے سے مختلف طرح سے بات چیت ہوتی رہی ہے۔ بہت ساری قریبی شخصیات کو بھی ہائی لائٹ کیا جاتا رہا۔ تو بہرحال اس کے بعد ایک اور سچویشن یہاں پہ دیکھنے میں آئی جو کہ مزید حیرت انگیز تھی کہ کچھ عرصہ پہلے ایک مختلف زاویوں سے خبر ہمارے پاس گردش کرتی ہے کہ پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب بہت جلد رہا ہونے والے ہیں۔ اس میں ویسے حقیقت ہے کہ وہ بہت جلد رہا ہونے والے ہیں، اور جماعت کی باغ ڈور میں وہ کلیدی کردار ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اب ان کا کردار حافظ سعد حسین رضوی کے بغیر ہوگا یا ان کے ساتھ ہوگا، یہ وقت اس کا فیصلہ کرے گا، لیکن پیر ظہیر الحسن جو علامہ خادم حسین رضوی کے قریبی ساتھی اور ایک جماعت کا مضبوط نام اور ایک دلیر انسان پائے جاتے ہیں، اور ان کے حوالے سے بہت بزرگوں نے بھی پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں، لیکن حافظ سعد حسین رضوی جو ہیں ان کا بھی ایک نوجوانی کے اندر جس طرح سے پولیٹیکل پارٹی کے لیے محنت کی اور جماعت کو بہت کم عرصے کے اندر انٹروڈیوس کروایا، اور وہ کوشش کرتے رہے کہ جماعت ایک پروگریسو جماعت بنے، ایک چھاپ لگتی ہے اس پہ دہشت گردی کی، متشدد سیاست کی، اس سے ہٹانے کے لیے بھی حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے بہت مضبوط اقدامات کیے۔ بہت ساری شخصیات کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، بہت ساری شخصیات کو بیک فٹ پہ کیا گیا تاکہ ایک جماعت کو ایک خالص پولیٹیکل جماعت کے طور پہ پیش کیا جا سکے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے رابطے کیے جا سکیں، اور جو اپنا نظریہ ہے اس کو منزل تک پہنچانے کے لیے ہمیں دائرے کو بڑھانا ہوگا۔ یہ صورتحال کچھ حلقوں کے لیے ناقابل قبول تھی، ان حلقوں کی جانب سے اندرونی اور باہر کے دشمنوں نے آج وہی سٹیپ لیا جس حوالے سے ہم نظر کر رہے تھے کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو ان کی عہدے سے ہٹانے کی ایک مضموم جو ہے وہ جو ان کے مقاصد ہیں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ پورے کرنے کے لیے ہر طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ایسے لگتا بھی ہے کہ بہت ساری سچویشنز ایسی ہیں کہ مجھے ذاتی طور پہ میرا تجزیہ ہے کہ شاید حافظ صاحب سامنے آ گئے یا انہیں لایا گیا تو اس ساری صورتحال میں شاید وہ خود ہی کہہ دیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ خود ہی کہہ دیں کہ اب مزید جو ہے میں امارت اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ شاید خود ہی پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب یا کسی اور جو ہے وہ انسان کے سر یہ پگڑی رکھ دیں، ایسا ممکن ہے۔ یہ میرا ذاتی تجزیہ ہے
اس چیز کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے جس حد تک یہ کمپین جاری ہے یا جماعت کو ان کی عمارت سے ہٹانے سے کوئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, ریلیف مل سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ شاید ایسا فیصلہ لیں, لیکن اگر وہ عمارت سے ہٹتے ہیں تو بقول ان کے کارکنان تمام مقصد ضائع ہوتا ہے. اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ حافظ سعد حسین رضوی کے حوالے سے بڑے پوزیسو ہیں, اور اس حوالے سے بہت ساری ڈسکشنز ہوتی رہیں کہ اگر حافظ سعد حسین رضوی نے تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑ کر اپنی کوئی ایک نئی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعت کا اعلان کیا تو بہت بڑی کارکنان کی تعداد کم و بیش 80% جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. یہ بھی ایک ڈسکشن ہوتی رہی ہے, اس کو بھی اعلیٰ حلقوں میں ڈسکس کیا گیا. تو بہرحال حالات کی کس طرف دھارا بیٹھتا ہے اس پر بات کریں گے, مزید بات کریں گے انشاءاللہ آئندہ سیشن میں. جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے ایران اسرائیل مذاکرات کے حوالے سے, یہاں پہ ہم بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. عائشہ نعمان ہمیں جوائن کریں گے, اس پر تفصیلی بات چیت کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں.